السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل جنابت کا طریقہ، یعنی جو شخص اپنی عورت سے ملے اور وہ جماع کرے، جماع کرنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، تو غسل کس طریقے سے کریں گے وہ انشاءاللہ وہ طریقہ ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ حضرات بغور فرمائیں۔ جب رات کو میاں بیوی ہم بستر ہوں تو صبح کو نماز فجر سے پہلے اور اگر دن میں یہ عمل ہو تو اگلی نماز سے پہلے مرد و عورت دونوں کو غسل کرنا ضروری ہے۔ اسی غسل کو غسل جنابت کہتے ہیں، اور غسل نہ کرنے تک ناپاکی کی حالت میں رہنے کو حالت جنابت یا جنبی ہونا کہتے ہیں، یعنی ناپاکی۔ غسل جنابت میں بہت اہتمام کی ضرورت ہے۔ مرد و عورت دونوں ہی اپنے جنسی اعضاء کی صفائی میں احتیاط سے کام لیں۔ مرد اپنے عضو کو اچھی طرح دھوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کھال میں منی جمی رہ جائے، اور اسی طرح عورت اپنی شرمگاہ کی اچھی طرح صفائی کرے۔ غسل سے پہلے پیشاب کر لینا بھی بہتر و مناسب ہے۔ ان مقامات ناپاکی کو دھونے کے بعد وضو کر لیں، پھر تمام بدن پر پانی ڈال کر ہاتھوں سے اچھی طرح ملے تاکہ کوئی حصہ جسم خشک نہ رہ جائے۔ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، بغلیں، ناف اور کان کے سوراخ تک باہر کا حصہ پانی سے تر ہو جائے۔ اس کے بعد سارے جسم پر پانی بہائے۔ تو آپ کو معلوم کہ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1، ایک بار منہ بھر کر کلی یا غرارہ کرنا۔ نمبر 2، ناک کے نرم حصہ تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3، اور پورے بدن پر ایک بار اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر بھی حصہ خشک نہ رہے۔ اور یہ تینوں عمل 3 بار کرنا سنت ہے۔ سوتے میں احتلام ہو جائے یا جاگنے کی حالت میں بغیر صحبت کے انزال ہو جائے، یا محض بوس و کنار کی حالت میں ہی شہوت کے ساتھ منی خارج ہو جائے تو بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ عورت کی فرج میں مرد کی سپاری داخل ہونے پر خواہ انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہو گیا۔ جو عورتیں یا مرد نماز پنجگانہ کے عادی نہیں ہے، محض کاہلی یا جھوٹی شرم و حیا سے غسل جنابت کیے بغیر کئی دن گزار دیتے ہیں، یہ بڑی نحوست اور بے برکتی کی بات ہے۔ جنبی کے گھر سے رحمت کے فرشتے بھی دور رہتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان چیزوں کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ اگر آپ جماع کر رہے ہیں تو غسل کر آپ لیٹیں، یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔